خصوصیت کے ساتھ ہمدرد قوم و ملت، ناجش ملت حضرت حافظ و قاری تکمیل احمد صاحب قبلہ، مصلح قوم و ملت حضرت حافظ و قاری مولانا اصغر علی صاحب قبلہ، مدحان مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، ایسے غم گسار میرے امام نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایسے غم گسار فریاد امتی جو کرے حال زار سے، کیا بات ہے اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ پاکیزہ تقریب جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، فیضان حسنین کمیٹی کے انہوں نے بچوں نے اپنے علماء کرام کی سرپرستی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور بالخصوص بار الہ اس محفل مبارکہ کے صدقے طفیل ہم تمام لوگوں کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے لہو و لعب سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے حوالے سے محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جو کام 40 45 سال کی عمر کو پہنچ جانے والے نہیں کر پاتے ہیں، آج وہ بہترین انداز سے اس محفل مبارکہ کی صورت میں ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے انجام دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر میں یہ کہوں تو میرا کہنا بالکل درست ہوگا، اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے، اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے
اگر ایک طرف بنیادی کردار جوانوں کا نظر آتا ہے، اگر ایک طرف بنیادی کردار خواتین اسلام کا نظر آتا ہے تو ایک طرف بنیادی کردار بچوں کا بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ زیادہ دور نہ جائے، اسلام کی وہ پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگا دی اور اس جنگ کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں نے بھیجا ہے اور کہا ہے خبردار واپس پلٹ کر کے نہ آنا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا اور میدان جہاد میں پہنچ کر کے جام شہادت نوش کر لینا۔ سبحان اللہ۔ یا تو غازی بن کر کے آنا یا پھر میدان جہاد میں شہید ہو جانا، ایسے واپس پلٹ کر کے نہ آنا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، شہزادوں، اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، جاؤ گھر پر جا کر جب بڑے ہو جاؤ گے اس وقت تمہیں بھی میدان جہاد میں لے جایا جائے گا۔ وہ کہنے لگے، آقا ہم نے تو سنا ہے آپ کی دہلیز پر آنے والا واپس پلٹ کر کے نہیں جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آقا چلے تو جائیں لیکن اپنی ماں کو جا کر کے کیا منہ دکھائیں؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں قبول کر لیا جائے۔ ان شہزادوں نے کہا، آقا ہمیں قبول کر لیا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ابھی تم چھوٹے ہو۔ تاریخ بتاتی ہے دونوں شہزادے پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، آقا دیکھو نا ہم بڑے ہیں، کیا بات ہے، ہائے ہائے کیا بات، ہمیں قبول کر لیا جائے یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس وقت یہ کیفیت دیکھی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم میں سے بڑے والے کو قبول کر لیا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اب جو بڑا والا بھائی تھا اسے قبول کر لیا گیا۔ اب چھوٹا والا بھائی آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے، آقا بڑے والے بھائی کو تو آپ نے قبول کر لیا، اب میں بھلا کیسے اپنے گھر کی طرف پلٹ کر کے جاؤں اور کیا منہ لے جا کر کے اپنی ماں کو دکھاؤں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو، اور ہاں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں بھی میدان جہاد میں لے کر کے جائیں گے۔ لیکن کیسا جذبہ تھا یار ان کے دلوں میں، کیسی امنگیں تھی ان کے دلوں میں۔ آج تو میری قوم کے جوان کو فرصت ہی نہیں کہ موبائل کو گیم کھیلنے سے خالی چھوڑا جائے، آج تو میری قوم کے جوان کو فرصت ہی نہیں کہ اپنی زندگی گناہوں کے دلدل سے نکالی جائے، آج تو میری قوم کے جوان کو فرصت ہی نہیں کہ معاذ اللہ موبائلوں پر 3 گھنٹے فلمیں دیکھنا بند کیا جائے، آج تو میری قوم کے جوان کو فرصت ہی نہیں کہ 2 گھنٹے موبائلوں کی اسکرینوں پر بیٹھ کر گیم کھیلنا بند کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پروان چڑھنے والے لوگ تھے۔ کہنے لگے، آقا آپ نے میرے بڑے والے بھائی کو قبول کر لیا، لیکن آقا اس سے بڑا طاقتور میں ہوں، اس سے بڑا طاقتور میں ہوں، آپ ہم دونوں کی کشتی کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ ہم میں طاقتور کون ہے، ہم میں ہمت والا کون ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم دونوں کی کشتی کروا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے مصطفیٰ نے کشتی نہیں کروائی کہ مصطفیٰ کو پتہ نہ تھا کہ ان میں طاقتور کون ہے۔ یار میرے امام نے تو کہہ دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی جبا تم پہ کروڑوں درود۔ جس مصطفیٰ پیارے کو یہ پتا ہو کہ فلاں کافر کے مقابلے میں جنگ کے لیے کس صحابی کو بھیجا جائے، اس مصطفیٰ کو بھلا یہ پتا نہ رہے گا کہ ان دونوں شہزادوں کے اندر طاقتور کون ہے۔ خیر اس لیے نہیں بلکہ ان کے حوصلوں کو میرے آقا قوم تک پہنچانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پروان چڑھنے والے
اپنے دل میں حوصلے کیسے رکھا کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی کشتی شروع ہوئی تو چھوٹے والے بھائی نے بڑے والے بھائی کے کان میں کہا مصطفیٰ نے تجھے تو قبول کر ہی لیا ہے، ارے تیرا کیا چلا جائے گا، تو مجھے اپنے سینے پر بٹھا لے گا، مصطفیٰ مجھے بھی قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے بڑے والے بھائی نے چھوٹے والے بھائی کو اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ پھر چھوٹا والا بڑا بھائی کھڑا ہو کر کے کہنے لگا آقا دیکھا نا آپ نے، اس سے بڑا طاقتور میں ہوں، مصطفیٰ نے بڑے والے کو بھی قبول فرما لیا، چھوٹے والے کو بھی قبول فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، پھر میدان جہاد میں جا کر کے دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تو بنیادی کردار رہا ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے بچوں کا۔ بے شک بے شک۔ مجھے بتاؤ نا اونا محمد کون تھے، ہائے ہائے کیا بات ہے۔ مجھے بتاؤ نا مولا علی اصغر کسے کہا جاتا ہے۔ بچپنا ہی تو تھا ان کا، لیکن قسم خدا کی کیسی شان والا بچپنا، کیسی شان والا بچپنا۔ سبحان اللہ۔ ایک بھائی کی عمر 7 سال کی ہے، ایک بھائی کی عمر 9 سال کی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ماموں جان کے دل کو ہماری شہادت کی طرف پھیر دے، ہمارے ماموں جان کے دل کو ہماری شہادت کی طرف پھیر دے۔ جب میرے حسین نے یہ جذبہ دیکھا، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد دونوں شہزادوں کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کربلا کے حوالے کیا۔ دونوں شہزادوں نے جا کر کے اللہ اکبر وہ دلیرانہ انداز اور وہ بہادرانہ انداز دکھایا کہ جب تلوار چلتی تھی تو اللہ اکبر ایسا لگتا تھا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے ان کے تلوار چلانے کے اندر نظر آتے ہو، اس لیے کہ شہزادے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس طریقے سے انہوں نے دلیرانہ انداز دکھایا اور کئی سارے یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بڑے والے بھائی کے سینے پر آ کر کے تیر لگا، چھوٹے والے بھائی نے نکالنا چاہا تو اس پر بھی کسی ظالم نے وار کر دیا۔ ان ساری باتوں کو سنا کر میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ بنیادی کردار رہا ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے بچوں کا۔ خیر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی پرورش کریں کہ ہمارا بچہ اللہ اکبر کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے، ہمارا بچہ جانوروں کو ستانے کا سبب نہ بنے، ہمارا بچہ گلی کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کرنے کا سبب نہ بنے، بلکہ اگر ہمارا بچہ کوششیں کرے تو اسلام کے حوالے سے کوششیں کرے، اگر ہمارا بچہ کوششیں کرے تو مصطفیٰ کی شریعت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا بنیادی کردار رہا ہے بچوں کا۔ بے شک بے شک۔ تو خیر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو، بڑی محنتیں کی، اللہ ان کی کاوشوں کو ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ خیر میں کوئی خطاب کرنے تو آیا نہیں، مجھ سے بیشتر آپ لوگوں نے خطاب سن ہی لیا، اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آج سارا کا سارا وقت ہمارے جو 2 خصوصی مہمان آئے ہیں ان کو دیا جائے سبحان اللہ۔ اور وقت ہی پر اس جلسے کا اختتام کر دیا جائے، اس لیے کہ 2-2 بجے 2:30 بجے 3-3 بجے تک قوم کو جگانا، حال یہ ہے کہ آگے والوں کو 2 بار چائے پلا دی گئی تو جاگ رہے ہیں اور پیچھے کے سارے لوگ سو رہے ہیں۔ یہ کیفیات ہوتی ہے نا جلسوں کے اندر، پیچھے والوں کو کوئی مطلب نہیں، جاتے ہیں تمباکو پھانک کر کے پھر آتے، پھر جاتے ہیں بیڑی پی کر کے پھر آتے، پھر جاتے سگریٹ پی کر کے پھر آتے، یہ کیفیات جلسوں کی۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے،
اور پھر 3 بجے گئے جناب اٹھ کر کے. کیا شاندار جلسہ ہوا, ارے کیا شاندار مولانا نے تقریر کی, مائک بھی پھینک دیا, ٹوپی بھی نیچے اتر گئی مولانا کی, ایسی تقریریں ہوئی. اور جناب کا حال یہ رہا کہ فجر کے وقت خود بھی سوتے رہے, بچے بھی سوتے رہے, ماں باپ بھی سوتے رہے, پورا کا پورا گھر سوتا رہا. تو ہم ایسے جلسے نہیں چاہتے, ہم تو یہ چاہتے کہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کام کی 2 باتیں کر لی جائے اور میری آنے والی قوم ان 2 باتوں پر عمل کر لے. رات کو 2-2 بجے تک جاگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر قوم کو 15 منٹ دین کی بات بتائی جائے, بتانے والا بھی عمل کرتا ہوا نظر آئے, سننے والے بھی عمل کرتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ, بے شک. تو یہ جلسوں کا مقصد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان قریب ہمارے خطیب خاص ناجش ملت امانت اہل سنت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ جو پہلی بار مکرانہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں, انشاءاللہ ان کی آمد ہونے والی ہے. اور آپ نے بلبل باغ مدینہ اندلیب چمن رسالت بلبل مستجاب جناب معین الدین صاحب جو ہمت نگر گجرات کی سرزمین سے تشریف لائے, ان کی زبانی بہترین انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سنے. نور المشائخ سید نور میاں صاحب قبلہ نے جنہیں ثانی اویس قادری کے لقب سے نوازا ہے, انڈیا کے اویس رضا قادری, ہاں انڈیا کے اویس قادری کے لقب سے نوازا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خیر بزرگوں کا کرم ہوتا ہے. ابھی ہمیں بتایا گیا کہ اس محلے میں ایک جگہ اور بھی جلسہ رکھا گیا. ہاں ہمارے مخالف طبقے کا بھی, اب خیر وہ جلسہ ہے پتہ نہیں کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پر چکن پکوڑے کا انتظام ہے. بات ہنسنے کی نہیں, غور و فکر کرنے کی ہے. جب جانور کو جال میں پھنسایا جاتا ہے نا تو پھر قیمتی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. آپ نے گھروں پر عورتوں کو دیکھا ہوگا جب گھر میں چوہے زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو پنجرے کی جو کڑی رہتی ہے اس پر گھی لگا کر کے روٹیاں لٹکائی جاتی ہیں تاکہ گھی کی خوشبو سونگھ کر کے چوہا جلدی سے اندر پھنس جائے. اور پھر پھنسار اور حلال کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو بس یہ کھلانے کا پلانے کا کبھی کیا لالچ دے دے کر کے قوم کو بلوا لیا جاتا ہے اور معاذ اللہ ایمان چھین لیا جاتا ہے. اب ذرا جا کر کے پوچھو نا جنہوں نے فیس بکوں کے اوپر یہ کمنٹ ڈالے تھے اور یہ تصویریں ڈالی تھی کہ میلاد نہ صدیق اکبر نے منایا, نہ فاروق اعظم نے منایا, نہ عثمان غنی نے منایا. اب ان سے جا کر کے کہو کہ باہر سے مولویوں کو بلوا کر کے یہ تقریروں کا پروگرام کروانا یہ کس صحابی کی سنت ہے یا بخاری کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ باہر سے کسی مولوی کو بلوا کر کے اس طریقے سے جلسے رکھوائے؟ جب اپنی بات آئی تو سب بھول گئے, اور جب سنی نے مصطفیٰ پیارے کا میلاد منایا تو تمہیں سب کچھ یاد آ گیا. ارے ہم تو یہ کہتے رہیں گے اور مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں, سوائے ابلیس کے جہاں میں, سوائے ابلیس کے جہاں میں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ تشریف لایا تھا. اللہ اکبر, حال یہ ہے درخت بھی خوشیاں مناتے ہیں, شجر و حجر بھی خوشیاں مناتے ہیں, پتھر بھی خوشیاں مناتے ہیں, کعبہ بھی خوشیاں مناتا ہے, پوری کائنات خوشی سے جھومتی ہے. اور ایک طرف کونے میں بیٹھ کر کے ابلیس روتا ہے, ابلیس روتا ہے, ابلیس روتا ہے کہ میرے مشن کو فیل کرنے والا آ گیا, میرے جال سے لوگوں کو بچانے والا آ گیا. اور آج ربیع الاول کی جب 12 تاریخ آتی ہے, ہندوستان کی سرزمین ہو, پاکستان کی سرزمین ہو, جرمنی جاپان کی سرزمین ہو, اللہ اکبر, کوئی جھنڈا لہرائے یا نہ لہرائے ہر ملک میں مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا لہراتا ہے. اور ہر ایک یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے
ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سب خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی ابلیس کی اولادیں آج بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اپنی قسمت پر ماتم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، کوئی بیٹے کا برتھڈے مناتا ہے، کوئی مصطفیٰ پیارے کا میلاد مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں عقیدہ دیا۔ جی جی کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، صرف مرنے تک نہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ۔ اور پھر کسی عاشق نے اور آگے کی بات کی، کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اور بریلی کے مجدد نے تو اس سے کی آگے بات کہہ دی، میرا امام کہتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری جگہ میرے امام نے کہا لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں مصطفیٰ پیارے کا میلاد مناتے رہنا ہے، بے شک بے شک، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ سکھا دینا ہے اگر کامیابی ملے گی تو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملے گی، بے شک، اگر مرتبے ملیں گے تو مصطفیٰ کی دہلیز سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو خیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے جالوں سے محفوظ رکھے، کہو آمین۔ میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حالانکہ اس کے تحت باتیں بیان کی جائے تو کئی ساری ہے، لیکن میں نے کہہ دیا خیر مجھے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہ، غم نہ کرو، ارے تم ہی سر بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔ بے شک، آج اگر پوری دنیا کے پردے پر نظر ڈالی جائے تو قوم مسلم بڑی بے چین و بے قرار، خوف زدہ ہے، گھبرائی ہوئی، اور گھبراہٹ کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر سفر بھی کرنا ہو تو اکیلے سفر نہ کرو، ماحول ٹھیک نہیں۔ گھبراہٹ کا حال یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے ہم فلاں کے محلے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ ہمیں خوف سا لگا رہتا ہے، ہر طرف چہار جانب خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول، گھبراہٹ کا ماحول۔ سوال پوچھا گیا یہ گھبراہٹ دور کیسے ہوگی؟ بڑے بڑے دانشوروں نے اپنے اپنے مشورے دیے، کسی نے کہا پارلیمنٹ کے ممبر بن جاؤ سارا خوف ختم ہو جائے گا، کسی نے کہا کرسیاں حاصل کر لو، مرتبے حاصل کر لو، عہدے حاصل کر لو، خوف ختم ہو جائے گا، کسی نے کہا تجارت میں آگے بڑھ جاؤ، خوف ختم ہو جائے گا۔ سب کے مشورے کو سننے کے بعد جب قرآن کی دہلیز پر ہم آئے اور ہم نے کہا قرآن تو بتا دے آخر یہ خوف اور یہ ڈر، یہ وحشت کیسے بندے کی دور ہوگی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہ، غم نہ کرو، ہاں تم ہی سر بلند رہو گے
عزتیں تمہیں ملے گی، مرتبے تمہیں ملیں گے، وقار تمہیں میسر آئے گا، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، سچے مومن بن کر کے زندگی گزاری جائے۔ اب مومن کہتے کسے ہیں؟ تو آؤ نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ اب قرآن مقدسہ کی اس آیت کو پھر نگاہوں کے سامنے لے کر کے آؤ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں گھبراؤ نہ، غم نہ کرو، عزتیں تمہیں ملے گی، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے لگ جاؤ، شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی محبتوں کے چراغ اپنے دل میں روشن کر لو۔ اسی کی ترجمانی تو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کی تھی، کہا تھا نا پکار کر کے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں کو سینے میں بسا لیا جائے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر کے، وہ صحابہ جن کے رعب اور دبدبے کا حال یہ تھا، جن کے مقام و مرتبے کا حال یہ تھا، تاریخ بتاتی ہے جس گلی سے فاروق اعظم گزر جاتے ہیں اس گلی سے پھر شیطان بھی نہیں گزرا کرتا ہے۔ رعب و دبدبے کا حال یہ کہ کسی صحابی نے اللہ اکبر قافلہ لے جاتے وقت سامنے آنے والے دریا سے کہا خبردار تو نے قوم موسیٰ کو راستہ دے دیا تھا، ہم موسیٰ کی قوم نہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی قوم ہے، خبردار ہمیں بھی راستہ دے دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا کہنا تھا، سارے صحابہ کا مجمع اور سارے صحابہ کا لشکر اس سمندر کی سطح سے پار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر کے سمندر کو پار کرتے ہیں تو کسی گھوڑے کا پاؤں بھی ڈوبنے نہیں پاتا ہے۔ یہ مرتبوں کا حال تھا، یہ عزتوں کا حال تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سورج کی گرمی کم ہونے لگی تو لوگ آ کر کے شکایت کرنے لگے حضرت سورج کی گرمی کم ہو رہی ہے۔ کہا کچھ نہیں ہوا، میں کام کر رہا تھا اور سورج اپنی روشنی کو زیادہ کیے ہوئے تھا، میرے کام میں خلل ہونے لگا تو ایک نظر اٹھا کر کے سورج کو دیکھا تو سورج نے گرمی کو کم کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جن کے رعب و دبدبے کا حال یہ تھا، پوچھو نہ پیچھے راز کیا تھا، پوچھو نہ پیچھے راز کیا تھا۔ تو صحابہ کی زندگیاں جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور صرف مصطفیٰ جان رحمت ہی سے نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس وقت غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود قافلے کا جائزہ لینے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پہنچا، اس وقت کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ آرام فرما ہے اور وضو کر رہے ہیں، اور جب میرے آقا کلی فرماتے ہیں نا تو آپ کی مبارک کلی کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، صحابہ دوڑ پڑتے ہیں کہ یہ مبارک پانی ہمارے ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان جاہل جماعتیوں اور غیر مقلدوں سے جا کر کے پوچھو کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ نبی کلی کا پانی ڈالے تو اسے ہاتھ میں لے لیا جائے؟ کس کتاب میں، کس بخاری کی حدیث میں لکھا ہے یا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟
تو صحابہ جواب دیں گے یہ نہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے اور نہ بخاری کی حدیث میں لکھا ہے، یہ تو محبت کی کتاب میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے وضو کا جتنا پانی گرتا ہے سارے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، کوئی اپنے سینے پر مل لیتا ہے۔ جسے پانی ملا اس نے تو پانی مل لیا، اور جسے پانی نہ ملا، ارے جسے پانی ملا تھا اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مل لیا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے وضو کے پانی کی برکت ہے۔ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملا لیا جائے تو برکتیں منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ذرا سوچے تو صحیح، جن صحابہ کو مدینے والے کے وضو کے پانی سے اتنا پیار تھا ان کو میرے آقا سے کتنا پیار ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام ان کا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیویاں۔ تو ایک بیوی جن کا نام ام اسم تھا، وہ کہنے لگی ہمارے شوہر عتبہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویاں ایک سے بڑھ کر کے ایک خوشبو لگاتی تھی تاکہ ہمارے شوہر کا دل ہماری طرف مائل ہو، اور ہر بیوی کے دل کی یہ خواہش رہتی ہے کہ شوہر ہماری طرف مائل رہے۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اس زمانے میں پروان چڑھنے والی میری قوم کی بیٹیوں پر اللہ رحم کرے۔ حالات یہ کہ شوہروں کے لیے تو خوشبوئیں نہیں لگائی جاتی، ہاں بازار میں اسے جانا رہتا ہے تو خوشبو لگا کر کے جاتی ہے تاکہ گاؤں کے بھیڑیے میری طرف مائل ہو۔ جس کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے اس کے لیے تو زینت اختیار نہیں کی جاتی، اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے کہ دیکھ کر کے طبیعت اور بگڑ جائے معاذ اللہ، یہ کیفیات رہتی ہے۔ اور جن کے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر قوم کی بیٹی بننا سنورنا چاہتی ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جس کے لیے بننا سنورنا تھا اس کے لیے تو بنا سنورا نہیں، اور جن کے لیے بننا سنورنا نہیں رہتا ان کے لیے پھر بیوٹی پارلروں میں 2,500 ہزار خرچ کر کے بنا سنورا جاتا ہے، اور معاذ اللہ پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے پھر بازاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر قوم کی بیٹی بننا سنورنا چاہتی ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے تیار ہونا جائز نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ام اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے حوالے سے خوشبو لگاتی اچھی سے اچھی، اور دل میں یہ ارادہ رہتا کہ شوہر ہماری طرف مائل ہو، لیکن گھر میں جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو ام اسم کہتی ہے وہ جب آتے تو ان کے آنے پر ان کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی کہ ہم چاروں کی خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ حالانکہ وہ کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے، ام اسم کہتی ہے تھوڑا سا تیل لیتے اور اسی کو داڑھی پر مل لیتے، وہ صرف تیل لگاتے تھے، لیکن جب گھر میں آتے تو ان کی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی۔ ایک بار ام اسم نے اپنے شوہر کو بٹھا کر کے پوچھا بتاؤ نا، اتنی قیمتی خوشبوئیں ہم لگاتی ہیں اس لیے کہ آپ کا دل ہماری طرف مائل ہو، لیکن آپ جب آتے ہو تو ہماری خوشبوؤں پر آپ کی خوشبو غالب آ جاتی ہے، ایسی کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ جواب سنیے گا، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا اور عقیدے کو مضبوط کیجئے گا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں صرف عمل کی بات نہیں ہوتی، اگر ایک طرف عمل کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف عقیدے کی بات ہوتی ہے۔
عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے گا عمل سے پہلے عقیدہ ضروری ہے۔ ام عصم رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بتاؤ نا ایسی کون سی خوشبو استعمال کی جاتی ہے کہ آپ آتے ہو تو ہماری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہے اور آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پر غالب آ جاتی ہے؟ کتنا پیارا جواب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی خوشبو کا کمال نہیں، میرا بچپنا تھا، میرے جسم پر ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی، آبلے پڑ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے، میرے والد گرامی مجھے لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے عرض کیا آقا میرے بیٹے کے جسم پر داغ نکل آئے ہیں، آقا آپ انہیں شفا عطا کر دے، آقا آپ اسے شفا عطا کر دے، آقا آپ انہیں شفا عطا کر دے۔ آپ دیکھو نا صحابی کا بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے شفا عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کی دہلیز پر جو مانگا جائے مصطفیٰ وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا شافع و نافع ہو تم، کافع و وافع ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے جسم پر دانے ہو گئے تھے، میرے بابا جان مجھے لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے آقا انہیں شفا دے دیجئے۔ نبی نے اپنا مبارک لعاب دہن نکالا، نکال کر کے ہاتھوں پر ملا اور مل کر کے میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں یہ کسی عطر کا کمال نہیں، اسی لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے کہ تم بڑی سے بڑی خوشبو لگا لو تب بھی ان خوشبوؤں پر غالب آئے گی تو مصطفیٰ کے لعاب کی خوشبو غالب آئے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کو مصطفیٰ جان رحمت سے بھی پیار تھا اور آقا کی ہر شے سے پیار تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا پیار تھا، کتنا پیار، کتنا پیار تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچنا لگوایا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پچنا لگوایا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، اور اس خون کو جو ڈاکٹر رہتا ہے، طبیب حکیم رہتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ کسی کپڑے سے صاف کر کے پھینک دیتا ہے۔ بھی سلسلہ چل پڑا ہے نا یہ ہجامہ، ہاں، تو ہوتا کیا ہے خون صاف کیا اور صاف کر کے کپڑے کو پھینک دیا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب ہجامہ لگوایا تو خون نکلا، صحابی رسول کو دیا اور کہا اسے لے جا کر کے باہر کہیں گرا دیا جائے، قربان نہ جاؤں میں صحابہ کی عظمتوں پر۔ باہر لے کر کے گئے اور لے جا کر کے اس خون کو پی لیا، اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس خون کو پی لیا۔ جب واپس آئے نا میرے نبی نے پوچھا کہاں گرایا؟ کہنے لگے آقا کوئی جگہ اس قابل ملی ہی نہیں کہ آپ کے مبارک خون کو ڈالا جائے، اس لیے میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنیں، آقا نے یہ نہیں کہا کہ کیوں پیا، ایسا تم نے کیوں کیا، ڈانٹا واٹا کچھ نہیں، بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم نے میرے خون کو پی کر کے اپنے پیٹ کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لہو لہان ہوا، ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور بڑھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے مبارک جسم سے خون مبارک نکل رہا تھا وہاں پر اپنے منہ کو لگایا اور خون مبارک کو چوس لیا۔ جب منہ ہٹایا تو وہ جگہ بالکل صاف ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا خون کو منہ میں لے لیا ہے، نگل دو نگل دو نگل دو۔ کہتے ہیں یہ میری غیرت عشق کو گوارا نہیں، مصطفیٰ کا خون منہ کے لے کر لینے کے بعد نگل دیا جائے۔ انہوں نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی جنتی مرد کو دیکھنا ہے تو میرے صحابی کی زیارت کر لی جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ صرف جنتی نہیں جنتیوں کے سردار ہے، اور جو مصطفیٰ کے خون کو اپنے شکم میں لے لیتا ہے وہ بھی جنتی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پوچھو صحابی سے جا کر، یہ کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جا کر کے پوچھو نا۔ بات محبوب کی آتی ہے نا تو پھر دلیلیں نہیں دیکھی جاتی، پھر تو عشق دیکھا جاتا ہے۔ تو خیر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا سے بھی پیار کیا ہے، اور آقا علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کیا، ہر شے سے پیار کیا، تبھی اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ اکبر، لاکھوں کے مجمع میں اکیلے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بے چینی نہیں، بلکہ عیسائیوں کا پادری جب اپنے ماننے والوں کو اور عیسائیوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ تم نے تو کئی بڑی سبھاؤں کو سمبودھت کیا ہے، یہاں پر تمہاری آواز کیوں خاموش ہو گئی؟ یہاں پر تمہاری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی سچا غلام بیٹھا ہے، اسی کی ہیبت ہے کہ میری زبان خاموش ہو گئی ہے۔ تو یہ مرتبے انہیں ملے کیسے؟ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا کیسے؟ آپ خود فرماتے ہیں میں نے اپنی ٹوپی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے ایک مبارک بال کو سل رکھا ہے، یہ اسی بال مبارک کا کمال ہے، جہاں جاتا ہوں اللہ مجھے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صحابہ کو جو عزتیں ملی تھی، مقام اور مرتبہ ملا تھا، بنیادی طور پر پیچھے راز یہ تھا کہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت سے بھی محبت کرتے تھے، نبی کی عرشے سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال، ہم نے دعوے تو کیے لیکن ہم حضور کی محبت سے بڑے دور ہیں دوستوں، بڑے دور ہیں، بڑے دور۔ مجھے بتاؤ نا، نبی سے محبت کرنے والا بھی کیا نمازوں کو ترک کرے گا؟ بڑے دور ہیں نبی کی محبت سے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو بنیادی طور پر تین چیزیں دیکھی جاتی ہے: حسن، طاقت، علم۔ کسی نے حسن دیکھا، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، بس ڈال دیا دل۔ کسی نے کسی کی بہادری دیکھی، شجاعت دیکھی، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، ڈال دیا قدموں میں دل۔ کسی نے کسی کے علم کا جوہر دیکھا، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، ڈال دیا قدموں میں دل۔ اگر انہی تین چیزوں کو بھی محبت کے لیے بنیاد بنا لیا جائے تو یہاں وہاں ان تین چیزوں میں سے ایک ایک چیز دیکھ کر کے اپنے دلوں کو قدموں میں ڈالنے والوں، آؤ نہ دہلیز مصطفیٰ پر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آؤ نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، کیا بات ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ جانے ملیحہ ہمارا نبی۔ حسن کی بات کی جائے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، ارے چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بات حسن کی جائے، کیا بات ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے، میرے امام نے کہا نا، گرا جو ان کے قدموں کا دھون۔ آج باضابطہ جب بات جنت کی چلتی ہے تو جنت کے حسن کو بیان کیا جاتا ہے۔ پوچھو نا جنت کو تجھے حسن ملا کہاں سے، تو میرا امام کہتا ہے گرا جو ان کے قدموں کا دھون، گرا جو ان کے تلووں کا دھون،
بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، گرا جو ان کے قدموں کا تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ رنگ گلزار نور کے تھے۔ کیا بات ہے، بات حسن کی جائے، یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کیا بات ہے، بات حسن کی جائے، امام نے کہا نا وہ کمال حسن حضور ہے کیا بات کہ گمان نقص ہے کوئی اتنا حسین، لاؤ تو صحیح سامنے۔ پوچھا تھا نا ام معبد سے ابو معبد نے، بتانا آنے والا مبارک تھا کیسا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آنے والا مبارک تھا کیسا، جس نے میری زبانی یا کسی اور کی زبانی یہ واقعہ سن رکھا ہے ذہن فوراً پہنچ جائے گا۔ ابو معبد نے پوچھا تھا نا ام معبد سے، بتانا آنے والا مبارک تھا کیسا، تو ام معبد کہتی ہے کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤ نا کہ وہ تھا کیسا۔ ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، بے شک بے شک، کوئی اس جیسا ہو تو بتاوے نا کہ وہ تھا کیسا۔ کیا بات ہے، بات حسن کی جائے، ایک نظر دیکھا حلیمہ نے پہلی بار تو کہنے لگی یا صاحب جمال تجھے دیکھنے کے بعد، یا صاحب کمال تجھے دیکھنے کے بعد، بولی حلیمہ کون جچے گا نظر میں اب اے آمینہ کے لال تجھے دیکھنے کے بعد۔ ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، جب بات حسن مصطفیٰ کی آئی تو سنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی۔ حسن یوسف کی شان یہ ہے کہ دیکھا جائے تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے، اور مصطفیٰ کے حسن کا حال یہ ہے چہرہ نہیں صرف انگلی کا حسن دیکھے تو چاند اپنا سینہ چیر ڈالے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان ہے کوئی اتنا حسین، اگر حسن کی بنیاد پر دل دینا چاہیے تو پھر لا کر کے ڈالو نا قدموں میں مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوروں کو دل دو گے نا تو دل کو توڑا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن دل مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا جائے گا تو پھر دل کو قیمتی بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہ گئی بہادری اور شجاعت کی بات، میرے مصطفیٰ سے بڑا بہادر کون ہے؟ بے شک بے شک، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر، ایک جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر، اور اللہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جوانی جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ بڑے بڑے پہلوان جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ نہیں ٹک پاتے تھے، ایک پہلوان کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ جب وہ بڑے جانور کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور 10 لوگ پکڑ کر کے اس چمڑے کو کھینچتے تو چمڑا نکل نہیں پاتا بلکہ چمڑا پھٹ جایا کرتا تھا، یہ اس کی طاقت کا حال۔ لیکن جب آیا نا مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے تو اللہ اکبر، منٹوں ہی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر لٹا دیا۔ آپ ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں، آنے والا ادھر ہی آئے گا، اس لیے کہ میں بات کسی اور کی نہیں کر رہا، مصطفیٰ جان رحمت کی بات۔ اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی پھر توجہ بھٹکی ہماری ادھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ملت امانت اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں
تو عرض یہ کر رہا تھا دوستو، اگر طاقت کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد پر بھی محبت ہونی چاہیے تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یہ تو ان کی ظاہری طاقت کی بات ہے، اور بات ان کی روحانی طاقت کی جائے، کیا بات ہے، بات اگر روحانی طاقت کی جائے تو مصطفیٰ جس براق پر سوار ہو جائے اس کی رفتار کا حال یہ کہ اگر ایک قدم زمین پر رکھا ہے تو دوسرا قدم آسمان پر رکھا ہے۔ ان سے بڑا طاقتور کون؟ اگر طاقت کی بنیاد پر بھی محبت ہونی چاہیے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت سے۔ اور رہ گئی بات علم کی، رہ گئی بات علم کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور رحمان وعلم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کریں، ارے جنہوں نے مصطفیٰ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ان کے علم کا حال یہ ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں سلونی اما شئتم، لوگو تم جو چاہو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ مجمع میں جبرائیل خود ہی آ کر کے کہتے ہیں بتاؤ نا علی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا علی نے نظر اٹھائی تو عرش اعظم تک دیکھ لیا، نظر ڈالی تو تحت الثری تک دیکھ لیا، اور ارشاد فرمایا ہر جگہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا آنے والے تو ہی جبرائیل ہے۔ جب مولا علی جنہوں نے مصطفیٰ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ان کے علم کا حال یہ ہے تو پڑھانے والے استاذ کے علم کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مولا علی کے علم کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا حال کیا ہوگا؟ علم کی بنیاد پر بھی محبت ہونی چاہیے تو پھر میرے مصطفیٰ ہی سے تو ہونی چاہیے۔ کامیابی چاہتے ہو دوستو ان کنتم مؤمنین، سچے مومن بن جاؤ۔ آج ہمارا حال کتنا برا ہو گیا۔ میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور آج میری قوم اسی نماز سے دور۔ دعوے اگرچہ ہمارے پاس محبت رسول کے، لیکن حالت یہ ہے آج ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ ایک نہیں کئی مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لوگوں حلال کھاؤ، حلال، حرام سے بچو، حرام سے۔ اور آج میری قوم کا حال کیا ہے؟ کوئی کام کرنا چاہتا ہی نہیں، محنت اور مشقت برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا، کام کرنا تو کوئی چاہتا ہی نہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ مفت کا مل جائے معاذ اللہ۔ اور آپ نے یہ منظر ابھی ان گزشتہ 7-8 دنوں میں دیکھا ہوگا، بس جہاں سے آئے آنے دو، جو آئے آنے دو، تحقیق بھی نہیں کی جا رہی کہ لایا کہاں سے جا رہا ہے اور لا کر کے کیا دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہوا۔ اگر سروے کیا جائے نا شہر مکرانہ کا تو کیفیت یہ ہے الا ماشاءاللہ اکثر گھر بیاج اور سود پر چل رہے ہیں۔ یہ جو الیکشن کے میدان میں آئے تھے نا کئی امیدوار، حالت تو یہ ہے کہ گھر میں آٹے کے پیسے نہیں، سود اور بیاج پر پیسہ لے کر کے جناب الیکشن میں آئے تھے، مال بھی گیا اور ماجنا بھی گیا۔ یہ حالات ہے یا نہیں؟ اب رو رہے ہیں سر پکڑ کر۔ اور ہمارے پاس دعوے یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والا یہ سب کچھ کرتا ہے معاذ اللہ۔ وہ فاقے کر کے زندگی تو کاٹ لے گا لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دے گا۔ یہ شان ہوتی ہے محبت کرنے والوں کی۔
کہنے کے لیے کئی ساری باتیں ہیں، لیکن آج ہمیں بھرپور خطاب ہمارے مہمان خصوصی سے سماعت کرنا ہے۔ پہلی بار آمد ہوئی ہے حضرت کی مکرانے کی سرزمین پر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسا خطاب حضرت کا ہوا کرتا ہے۔ بیٹھے اگرچہ ہم مکرانے کی سرزمین پر ہوں گے، لیکن عالم تصور میں انشاءاللہ ہم کو یہ مدینہ پہنچائیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارو، ہمیں اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنا ہے اور عمل کے میدان میں بھی آنا ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے درخواست کی، حضرت مجھے کوئی نصیحت کی جائے، تو ارشاد فرمایا بیٹا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہماری قوم عمل کے میدان میں آئے۔ بڑی دور ہے میری قوم عمل سے، بڑی دور ہے، بڑی دور ہے۔ جلسے ماشاءاللہ ہمارے پاس خوب سارے ہیں، آج اتنے لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، اور عالی شان طریقے سے ہم نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سارے کے سارے لوگ صبح کو نماز فجر میں بھی آ جائیں، کیا ہی بہتر ہو۔ میری اتنی مائیں بہنیں کثرت کے ساتھ آج محفل میں آئی بیٹھی ہے، کیا ہی بہتر ہو یہ ساری کی ساری فجر کے وقت بیدار ہو کر اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر کے پہلے تو نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے۔ کیا ہی بہتر ہو دوستو، سارے جھگڑے گھروں سے ختم ہو جائیں، ساری بے روزگاریاں ختم ہو جائیں، ساری بے برکتیاں ختم ہو جائیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، لیکن افسوس تو اسی بات کا ہے نا کہ ہم لوگ عملی میدان میں بڑے دور رہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔